بیان کرتے ہیں کہ جب بھی دو صحابہ آپس میں ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، ان کے ملنے کی غرض جو بھی ہوتی، ان کے ملنے کا مقصد جو بھی ہوتا، ایک دوسرے سے جدا ہونے سے پہلے فرمایا کہ لم یتفرقا حتی یقرأ احدہما علی الاخر سورۃ العصر، فرمایا کہ ایک دوسرے سے جدا ہونے سے پہلے وہ ایک دوسرے کو سورۃ العصر کی تلاوت سنایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ وہ کیوں سنایا کرتے؟ تاکہ انہیں یہ معلوم تھا کہ سورۃ العصر اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت کے لیے نازل فرمائی ہے۔ یہ مختصر سا تعارف میں نے دے دیا۔ ابو کے زمانے کی بات کریں، بغداد کی سرزمین ہے، وہاں پر ایک شخص روٹیاں بیچ رہا تھا۔ کیا بیچ رہا تھا؟ روٹیاں بیچ رہا تھا، اور وہ آوازیں لگا رہا تھا کہ تازہ روٹی 1 درہم کی، باسی روٹی 2 درہم کی۔ الٹ بات کر دی نا اس نے، تازہ 1 درہم کی، باسی 2 درہم کی۔ سننے والوں نے کہا کہ بھائی جان تم پاگل ہو گئے ہو، تازہ کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے، اس کو لوگ شوق سے لیتے ہیں، غذائیت بھی زیادہ ہوتی ہے، آپ اس کی قیمت کم اور باسی کی زیادہ لگا رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ جو میں سمجھ رہا ہوں تم نہیں سمجھتے، جس وجہ سے اس کی قیمت اور اس کی اہمیت میں دے رہا ہوں وہ تم نہیں سمجھتے۔ پوچھنے لگے کیا وجہ ہے بتا دو۔ اس نے کہا کہ جو تازہ ہے وہ بعد میں آئی ہے، جو باسی ہے وہ پہلے کی ہے، اور جو باسی ہے وہ میرے مصطفیٰ کے زمانے کے زیادہ قریب ہے، تو جو چیز میرے مصطفیٰ کے زمانے کے زیادہ قریب ہوتی ہے اس کی قدر و قیمت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کی قدر و قیمت بھی آتا کہ یہاں خسارے سے مراد کیا ہے، دنیاوی ہے یا دینی ہے، انفرادی ہے اجتماعی، الا معاش۔ بہرحال ہم تو ہر لحاظ سے اس وقت خسارے میں ہیں، انفرادی بھی، اجتماعی بھی، ریاستی طور پر بھی، قومیت کے اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، ہر اعتبار سے اس وقت ہم بالکل جو ہے وہ خسارے میں جا رہے ہیں۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ دنیا والو میرے محبوب کے زمانے کی طرف آ جاؤ۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں محبوب کا زمانہ کیسا تھا۔ تو میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر محبت، بھائی چارہ، احساس، ہمدردی اور ایک دوسرے کی جان پر اپنی جان تک نچھاور کرنے کا جذبہ وفر مقدار میں پایا جاتا ہے۔ کنز الاموال کے اندر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں ہمارے ایک دوست مسلمان بھائی نے گھر میں بکری کا ذبیحہ کیا۔ کس کا؟ بکری کا ذبیحہ کیا۔ کیجئے گا، اس نے بکری کی وہ سری لی اور ہمسائے کے گھر میں بھیج دی، کہا کہ یہ آپ کے لیے میں تحفہ لے کر آیا ہوں۔ اس نے قبول کر لیا۔ اب اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ مجھ سے زیادہ میرا ہمسایہ اس کا خواہش مند اور ضرورت مند ہے۔ اس نے اٹھائی، اس کے گھر میں بھیج دی۔ اس نے آگے تیسرے کے اندر گھر میں بھیج دی۔ کنز الاموال کی جلد 2 صفحہ 482 پر حضرت ابن عمر کا یہ واقعہ موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس گھر سے وہ چلی ہے، متعدد گھروں میں پھرنے کے بعد دوبارہ پھر اسی گھر میں آ جاتی ہے۔ جب دوبارہ اسی گھر میں آئی، اللہ کے محبوب نبی کی بارگاہ میں یہ خبر پھیل گئی۔ اللہ کے محبوب نبی نے ہاتھ اٹھا کر کہا یا باری تعالیٰ تیری ذات کا شکر ہے، مسلمانوں کے اندر یہی جذبہ میں پیدا کرنا چاہتا تھا، ہر ایک اپنی جان پر دوسرے کو اہمیت دے، اپنی خواہش پر دوسرے کی خواہش کو اہمیت دے، اپنی ضرورت پر دوسرے کی ضرورت کو اہمیت دے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا یہی میں ان میں پیدا کرنا چاہتا تھا۔